کی قیادت نے شہباز شریف کو وارننگ دی، ڈرایا اور دھمکایا کہ اگر کراچی کے الیکشنز اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشنز کو پوسٹ پون نہیں کرایا گیا تو ہم آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ کی حکومت گر جائے گی۔ یہ باتیں ہم کافی دنوں سے سن رہے تھے اور ہمیں اس کی بدبو بھی آ رہی تھی۔ ان بدبودار سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہمیں اس بات کی بدبو بھی آ رہی تھی، کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں کراچی کے اندر کسی قسم کی کوئی کیمپین نہیں چلا رہی تھی۔ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپین نظر آ رہی تھی، نہ ایم کیو ایم کی کیمپین نظر آ رہی تھی، اور پی ایم ایل این تو ویسے بھی فارغ ہے یہاں پہ۔ ان کو اس بات کا خوف تھا اور اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کراچی کے اندر الیکشنز ہو گئے تو ان کا منہ کالا ہونا ہے۔ الیکشن کمیشن کا منہ تو ویسے بھی کالا ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان سیاسی جماعتوں کا بھی منہ کالا ہونا تھا۔ ایم کیو ایم کیونکہ سہولت کار ہے پاکستان کے اندر اس رجیم چینج کی، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر سب سے بڑی ذمہ دار ہے اس بربادی کی جو پاکستان میں اس وقت ہم اپنی اکانومی کی شکل کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ہم کہیں گے کہ پری پول ریگنگ کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ اپنی دیوی تاریخ سے پیچھے ہٹے ہیں، اور آپ نے جو وجوہات بتائی ہیں اس وجوہات کے اندر جو سب سے بڑا آپ کی جو ریزن ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بارشوں کا خطرہ ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا گیا ہے۔ آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ سڑکیں ڈوب جائیں گی، آپ کو اس بات کا خوف ہے جو آپ نے اپنی وجوہات میں بتایا ہے کہ جو فیمیل عملہ ہے وہ پہنچ نہیں سکے گا۔ تو کیا الیکشن کمیشن نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ آج کل اربوں روپے حکومت سندھ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر خرچ کر رہی ہے؟ 2 ارب روپے شرجیل میمن جو ہے وہ آج کل ایڈورٹیزمنٹ میں پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ کیا حکومت سندھ سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہ 2 ارب روپے یہاں پہ ان 2 ارب روپے سے نالوں کی صفائی کرا لی جاتی، کوئی سیویج کے نظام کو بہتر کر لیا جاتا، کوئی سڑکوں کی تعمیر کر لی جاتی، کچھ نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر لی جاتی؟ لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی ہمیشہ 2 نمبری رہی ہے، انہوں نے ساری زندگی 2 نمبر کی بنیاد کے اوپر سیاست کی ہے۔ لوگوں کی یہاں پہ سندھ میں انہوں نے چیخیں نکالی ہوئی ہیں، لوگ یہاں پہ اتنا پریشان ہیں کہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ عوام کو نہیں مل رہی ہیں، پینے کا پانی عوام کو یہاں پہ نہیں فراہم کر سکے ہیں، یہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے، یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، یہاں پہ اسٹریٹ کرائم جو ہے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ دنیا کے اندر صوبہ سندھ کے شہر کراچی کے لیے کتابوں کے اندر نام لکھا جا رہا ہے۔ لیکن مجال ہو کہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کام کر لے۔ ہم تو سہولت کاروں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ایم کیو ایم سہولت کار ہے، آپ کی تو سندھ میں حکومت ہے نا، آپ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے دار ہیں، کیوں نہیں آپ نے ان 3 مہینوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات کے اوپر آرٹیکل 140A کے تحت آپ نے کیوں نہیں ترمیم کروائی، کیوں نہیں اپنی وہ ساری امینڈمنٹس کرائیں جس کے ذریعے آنے والے میئر کو تمام اختیارات ملتے؟ کیونکہ آپ ان کے ساتھ حصے دار رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کراچی کی بربادی کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پوری ہے۔ آج اگر کراچی شہر برباد ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ستیلی ماں والا سلوک جو کراچی کے ساتھ کی ہے ان کی وجوہات کے بنا پہ، اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حصے دار رہی ہے۔ میرا یہ سوال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ کیا الیکشن کمیشن کو اتنی توفیق نہیں تھی، ذرہ برابر بھی احساس یا آپ کو شرم نہیں تھی الیکشن کمیشن کہ آپ صوبہ سندھ کی ان تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے؟ کیا جرت تھی چیف سیکرٹری کی کہ وہ آپ کو خط لکھے اور آپ بھاگتے چلیں اور آپ اس الیکشن کو پوسٹ پون کر دیں؟ یہاں پہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ لگا ہوا ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ ہوا ہے، یہاں پہ سیاسی جماعتوں نے محنت کی ہوئی ہے، گھر لوگوں کے پاس گئے اور اپنا جا کے انہوں نے جو ہے اپنا پورا جو ہے ایجنڈا دیا ہے۔ اس بات کا آپ کو احساس ہے الیکشن کمیشن؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ فیصلہ لینے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا؟ آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پارٹی بنی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ کے اندر
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये प्री पोल रिगिंग की पूरी हिस्सेदार है। हम सख्त अल्फाज के अंदर आपकी इस सिस्टमेटिक धांधली को जो है मुस्तरद करते हैं। इन ज़मीर फरोशों के साथ बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि यहाँ पर इलेक्शंस होंगे या इलेक्शंस नहीं होंगे, ये लोग फैसला करेंगे। यहाँ पे शहरियों का हक छीन रहे। आपको इस बात का भी एहसास नहीं कि कितने बड़े अरसे गुजरने के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे थे। एक शख्स है जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको बिठाया हुआ है आपने। इतना एहसास नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक सियासी शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, वो प्री पोल रिगिंग का हिस्सा बनी हुई है, उसका हिस्सेदार बनी हुई है कि उस शख्स को हटाया जाए, उसको नहीं हटाया गया। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि खालिद मकबूल साहब, आप यहाँ से इस्लामाबाद गए और जाकर आपने शहबाज शरीफ को रजामंद किया कि इस इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी हार सामने दीवारों के ऊपर लिखी हुई थी। एक तारीखी हार होने जा रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और आपकी सहूलतकार MQM को कराची के अंदर, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने इस इलेक्शन को जो है पोस्टपोन कराया है। लिहाजा हम आपके इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, हम इसकी सख्त अल्फाज के अंदर हम मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन भी इस बात को जानता था, इस बात को इलेक्शन कमीशन भी जानता था कि कराची के अंदर इमरान खान जीत रहा था। इस बात को इलेक्शन कमीशन भी अच्छी तरह जानता था कि हैदराबाद के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत रही थी। जो कुछ दादू के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे प्री पोल रिगिंग हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं दादू के अंदर SHO के साथ पुलिस मोबाइलों के अंदर बैठकर जो है वहाँ पे अपनी कैंपेन चला रहे हैं। इस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। मैं यहाँ पर बैठकर आज अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची की तरफ से डिमांड करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के जितना भी ये पूरा आपका निज़ाम है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। आप फौरी तौर पर रिज़ाइन करें, यहाँ से जान छोड़ें। हमारी जो है ना ये जो सिलसिला आपने पिछले कोई 4-6 महीने से चलाया हुआ है, पाकिस्तान में लोगों को अब आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा है। आप रिज़ाइन करें, आप जाएं, हमारी जान छोड़ें। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो फौरी तौर पर होने चाहिए। और उसके साथ साथ ये हमारी डिमांड है आर्टिकल 140A के तहत, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं, उनकी अहकामात की बुनियाद के ऊपर फौरी तौर पर जो हैं वो तमाम अमेंडमेंट्स की जाएं, जो अमेंडमेंट्स जिसके ज़रिए आने वाले मेयर को वो तमाम जो हैं वसाइल उसके पास हों, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना चाहिए, उसके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होने चाहिए, उसके पास टैक्स कलेक्शन के इख्तियारात होने चाहिए। कब तक कराची के अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी चलता रहेगा? कब तक कराची के अंदर जो है यहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड चलता रहेगा? कब तक कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को जो है चीफ मिनिस्टर जो है, जो सूबे का नलाई के आला है, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस सूबे की तबाही का, मुराद अली शाह, कब तक इन डिपार्टमेंट्स को इनको हेड करता रहेगा, उनका चेयरमैन बना बैठा रहेगा? जब तक इस सूबे का वजीर आला तब्दील नहीं होगा, जब तक इस सूबे के अंदर चीखें निकलती रहेंगी। हालात ये हैं कि 70% जो आवाम इस वक्त सूबे सिंध के अंदर पानी पी रही है, इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये आपका वाटर कमीशन कह रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी इस सूबे के अंदर सफाई सुथराई के निज़ाम को कायम नहीं कर सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी इस शहर को ट्रांसपोर्ट का अच्छा निज़ाम नहीं दे सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने सूबे सिंध में 27 साल जो है अपनी हुकूमत कर ली है, भुट्टो साहब से लेके जरदारी साहब के इस दौर तक, इस 27 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के लोगों को जहाँ पे सेहत का निज़ाम नहीं दे सकी। इस 15 साल के अपने इस इक़्तिदार के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के बच्चों को स्कूल में तालीम नहीं दे सकी। 15 साल के अंदर जितना यहाँ पे कराची शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, ये इसने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। सिर्फ पिछले 1 साल के अंदर 35,500 कराची शहर में मोटरसाइकिलें चोरी हो गई हैं। सिर्फ 1 साल के अंदर 28,500 लोगों के मोबाइल फ़ोन छिन गए। 2,500 गाड़ियाँ शहर कराची के अंदर जो हैं वो छिन गई हैं। औरतें निकलती हैं बाज़ार में, उनके पर्स छीन लिए जाते हैं, उनके जेवर उतार लिए जाते हैं।
گھروں کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبے سندھ کے اندر مہربانیاں ہیں. اور کرپشن کا عالم یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان لکھتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی کروڑوں روپے کی بے ضابطگی ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رہی, یہ بھٹو کی جماعت نہیں رہی, یہ اب یہ زرداری لیگ کے اندر تبدیل ہو گئی ہے. اس زرداری لیگ کا خاتمہ جب تک صوبے سندھ سے نہیں ہوگا, صوبے سندھ کی چیخیں نکلتی رہیں گی. ہر قیامت صوبے سندھ کے اندر سب سے پہلے کیوں آتی ہے؟ اللہ کی رحمت آتی ہے, بارش آتی ہے, وہ رحمت اللہ کی زحمت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. وہ عمران خان تھا جس نے شہر کراچی کے 3 بڑے نالوں کو صاف کرایا, اس کے اعتراف کے اندر دیواریں کھڑی کرائیں, اس کے اعتراف میں سڑکیں بنوائیں, وہاں پہ انکروچز کی ری سیٹلمنٹ کرائی. عمران خان کا کام نہیں تھا, ان نالائکوں نے نہیں کرا, بڑے نالے ہم نے صاف کرائے. کیونکہ چھوٹے 500 نالے صاف نہیں ہوئے تھے ان نالائکوں کی وجہ سے, تو وہ آپ کے بڑے نالوں تک پانی نہیں پہنچا. یہاں پہ فیکٹریاں جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو جاتی تھی, یہاں پہ فائر بریگیڈز نہیں ہوتی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے فائر بریگیڈ شہر کو 52 فائر بریگیڈز دی. کیا یہ عمران خان کا کام تھا؟ یہ بے شرم 15 سال اقتدار کے اندر رہے, 8 سال کا جو ان کا پروجیکٹ کام کرتے رہے, 8 سال K4 کے اوپر. وہ چیف منسٹر جو ہے اسمبلی میں آ کے کہتا ہے کہ ڈیزائن غلط بن گیا, 13 ارب روپے ضائع ہو گئے. تم نالائق, تم یہاں سے جاتے کیوں نہیں ہو, ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ کون سا کام ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے؟ آخر کار پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آخری راستہ تھا, اپنے سہولت کار MQM کے ساتھ مل کر انہوں نے اس الیکشنز کو پوسٹ پون کرایا ہے. ہم شدید غصے میں اس بات کے اوپر, ہم ان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف, حکومت سندھ کے خلاف عدالتوں کے اندر جائے گی. ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ان الیکشنز کو, چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم گزارش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب, یہ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا ہے, ہم اپنے گلے پھاڑ رہے ہیں کیونکہ ہم پچھلے 3 مہینے سے محنت کر رہے ہیں. ان بے شرموں کو تو ہرنا تھا. یہ کون سا طریقہ چیف جسٹس صاحب کے 3 دن پہلے بولا جائے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو گئے؟ آپ اپنی عدالت کھولیے, رات میں نہیں تو صبح عدالت کھولیے, اس کو فیصلہ کیجئے. اس سیکنڈ فیس میں جتنے ضلع آتے ہیں تمام لوگ تیار ہیں. MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں یہاں پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کی سیاست ہم نے یہاں پہ کراچی میں دفن کر دی ہے. چیف جسٹس صاحب, آپ سے گزارش ہے اپنی عدالت کھولیں کل, اس کا سو موٹر نوٹس لیں اور الیکشنز کو شہر کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر, دادو میں جہاں جہاں یہ الیکشنز ہونے ہیں ان کو اپنے ٹائم پہ کرائیں. خدا را لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی, لوگ یہاں پر خوش تھے کہ کراچی کے اندر فائنلی, حیدرآباد کے اندر فائنلی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی کہ کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا میئر آ رہا ہے. وہ میئر آ رہا ہے جو کراچی کے مسائل کو حل کرے گا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آدھی رات کو, رات کے 1:30 بجے بیٹھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز یہاں پہ انہوں نے پوسٹ پون کرا دیے. لہٰذا چیف جسٹس صاحب, آپ سے بڑی امیدیں ہیں. پورا شہر, پورا صوبہ آپ کی طرف نظریں لگائے بیٹھا ہوا ہے. ہم امید کر رہے ہیں کہ کل آپ اپنی عدالت میں اس کا نوٹس لیں گے, ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے, خاص طور پہ صوبے کا وزیر اعلیٰ, اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو, اور ہمیں بھی بلائیں. ہم بھی آپ کی عدالت کے اندر حاضر ہوں گے اور ہم بھی آپ کے سامنے آ کے جو ہے التجا کریں گے کہ اس بلدیاتی الیکشنز کو اپنے ٹائم پہ کرائے جائے. اور یہ MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گت جوڑ ہے, آپس میں یہ جو ملے ہوئے ہیں, یہ جو سہولت کار ہیں, انہوں نے مل کے صوبے سندھ کو برباد کیا ہے. اس کا نوٹس لیجئے اور الیکشن کرائیے اور ہمیں ان سے چھٹکارا دلائیے. شکریہ آپ کا, تھینک یو. میں کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. خورم شیر زمان نے کافی ڈیٹیلز میں کافی چیزیں بتا دی ہیں. جو یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے, اس کو ہم جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی کم ہے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن ہو, اور ہم اس میں کورٹ میں بھی گئے. سوال یہ بنتا ہے کہ جب ہم نے ڈیلیمیٹیشن پہ سوال اٹھایا کہ ڈیلیمیٹیشن صحیح نہیں ہوئی, اور اس کے بعد الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے. الیکشن شیڈیول ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ کیماڑی, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اور ڈسٹرکٹ ملیر میں پھر سے ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے.
جو قانون کی خلاف ورزی ہے. حلقہ بندیاں واپس سے کی گئی یوسیز کے لیول پہ الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے ہونے کے باوجود یہ کبھی بھی نہیں ہوتا اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. آج صبح میں نے آپ کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ جو پولنگ سکیمیں تھیں وہ روز چینج کی جا رہی تھی, ڈسٹرکٹ ملیر کی, ڈسٹرکٹ کیماڑی کی, ڈسٹرکٹ ویسٹ کی, کیونکہ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور یہ جو امپورٹڈ حکومت کے جتنے سہولت کار ہیں ان کو پتا تھا کہ کراچی سے میئر پاکستان تحریک انصاف کا رہا ہے. یہ سارے کے سارے الیکشن سے بھاگ گئے, ڈر کے مارے بھاگ گئے. جو انہوں نے پنجاب میں انہوں نے اپنا حال دیکھا تو ان کو پتا تھا کہ جو میئر جو کراچی سے آ رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے آ رہا ہے. یہاں سوال بنتا ہے تمام سٹیک ہولڈر سے کہ آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی ہے. بات ہمیشہ ہوتی ہے این ایف سی کی. آپ مارچ 2022 کی رپورٹ دیکھیں, جب تک ہماری حکومت تھی ہم نے جو ٹارگٹ سے زیادہ این ایف سی کے سے وہ پیسے صوبے سندھ کو ہم نے ٹرانسفر کیا ہے, لیکن پی ایف سی کی کیوں بات نہیں ہوتی ہے. ہماری سندھ اسمبلی میں یونینیمس ریزولوشن پاس ہوئی تھی پی ایف سی کی. جب تک پی ایف سی نہیں ہوگا, جب تک کراچی والوں کا پیسہ کراچی پہ خرچ نہیں ہوگا, آپ کے کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ موسم کا بہانہ بنا کے چلے گئے کہ بارش ہوگی, لیکن میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب کورونا تھا اس وقت مراد علی شاہ بائی الیکشنز کی اور اس کی مہم چلا رہے تھے. گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے تھے, کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بارشوں کے بعد گندگی, کچرا, نالوں کا جو حالات ہیں, پیپلز پارٹی کی کارکردگی سب سے سامنے آ گئی ہے اور ایم کیو ایم ان کی سہولت کار ہے. ایم کیو ایم نے شرط رکھی تھی کہ اگر آپ نے یہ الیکشنز ڈیلے نہیں کرائے تو ہم آپ کے اتحادی جو ہے وہ ہم آپ کے اتحاد چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم کو پتا ہے کہ ان کا میئر نہیں آ رہا. ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. الیکشن کمیشن پہ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ہر فورم پہ اس پہ اٹھائیں گے. کل ہی ہم ہے نا یہ اس میں عدالتوں سے رجوع کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کا پروٹیسٹ کال بھی دیں گے. اور کراچی والے آج آپ دیکھ لیں, جو پہلے اختیارات کا روتے تھے, اب جب 3 دن باقی ہیں الیکشنز میں تو انہوں نے الیکشنز ڈیلے کرا دیا ہے. ایک واحد پاکستان تحریک انصاف تھی جن کی تیاری مکمل تھی. ہماری تو الیکشن ڈے کی بھی تیاری ہو گئی تھی, پولنگ ڈیز کی جو پولنگ ایجنٹ کی جو تیاری تھی وہ بھی مکمل ہو گئی تھی. سب سے بڑی جماعت 241 یوسیوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے تھے. تقریباً 1365 امیدوار پورے کراچی سے پاکستان تحریک انصاف نے کھڑے کیے. یہ سب بھاگ گئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا کچھ نہیں ہونا اور یہاں سے ہماری کلیئر میجورٹی ہونی تھی. اس میں ایک اہم چیز آج ہی مجھے اس وقت ہی ایک میسج موصول ہوا ہے دوست کا. آج ہی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے ڈی آر اوز ہیں یہ ڈپٹی کمشنرز ہیں اور آج ہی ان کے پاس بیلٹ پیپر پہنچ چکا تھا اور اب 1 مہینہ الیکشن جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ بیلٹ پیپر 1 مہینہ ان کے پاس موجود رہے گا. اور جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بیلٹ پیپر کو ڈپلیکیٹ چھاپ کے پھر ریگنگ کی جاتی رہی ہے, تو ہمیں خدشہ ہے کہ جو بیلٹ پیپر ڈی آر اوز کے پاس آج پہنچے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ شام میں انہوں نے ملتوی کرنا ہے 1 مہینے کے لیے, تو پھر بیلٹ پیپر ان کے حوالے کیوں کیے گئے؟ کیا یہ سسٹمیٹک ریگنگ جیسے خرم نے کہا کہ پلان ہے, بیلٹ پیپر آپ نے پہنچا دیے, 1 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا اور اس 1 مہینے تک ان کے ہاتھ ان کے ذمے میں بیلٹ پیپر موجود رہیں گے. یہ اس کی کاپیاں کرا کے اپنی جو جماعت ہے ان کی پیپلز پارٹی اور ایم کے ان کے حوالے کریں گے اور الیکشن کو بھرپور طریقے سے ریگنگ کریں گے. 1 منٹ عالمگیر بات کریں. کراچی والوں, آپ آج دیکھ لو, پہچان لو ان کو جنہوں نے آپ سے سڑکیں چھینی, پانی چھینا, صفائی چھینی, وہ کھیلتا پولتا کراچی چھینا آپ سے. آج انہوں نے ووٹ کی طاقت جو آپ کی طاقت تھی, آپ کا رائٹ تھا, حق تھا, وہ بھی چھین لیا آپ سے. اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس کے لیے ہم ریفارمز کرنے جا رہے تھے. ای وی ایم مشینز
اور اسی لیے اس الیکشن کمیشن میں بہتری لانا چاہتے تھے. ہمیں یہ خدشہ تھا اس قسم کے یہ امپورٹڈ حکومت کے سہولت کار بنیں گے, اس کا خدشہ تھا ہمیں. یہ پنجاب میں حال ہی میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. ای سی پی نے اور امپورٹڈ حکومت وہاں جو نافذ ہے انہوں نے پوری کوشش کی, لیکن عوام کی طاقت کے آگے وہ ہار گئے. جس طرح پنجاب میں عمران خان کا بیانیہ جیتا, وہاں کوئی صرف ایم پی ایس کا الیکشن نہیں تھا, وہ بیانیہ کی فتح ہوئی ہے ادھر. اسی انداز میں اس امپورٹڈ حکومت کو خدشہ تھا کہ کراچی سے اگر تحریک انصاف جیتتی عمران خان کے بیانیہ کو فتح ملتی. آج ہم گراؤنڈ پر کام کر رہے تھے, گھر گھر دستک دے رہے تھے. جو حمایت اور ہمدردی اس وقت تحریک انصاف کو حاصل ہے وہ نہ 2013 میں تھی نہ 2018 میں تھی, آج اس سے کہیں زیادہ ہے. لہذا الیکشن کمیشن نے یہ ثابت کیا ہے جو ہم ان پر بات کرتے تھے, انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ ملے ہوئے ان کے ساتھ, یہ بارش کا بہانہ بناتے. وہاں فیز 1 میں انٹیریئر سندھ میں ہمارے لوگ کڈنیپ ہو رہے ہیں, دن دہاڑے لوگ کینڈیڈیٹس کو قتل کیا جا رہا ہے, سیکنڈر پروپوزر کو اٹھایا جا رہا ہے, ہم کمپلین کرتے کچھ نہیں ہوتا. وہاں الیکشن کمیشن کے بیلٹ پیپر پہ ہمارے سمبلز چینج کر دیے جاتے, جو بلہ ہوتا اس کو کوئی نلکا بنا دیا جاتا راتوں رات, اور یہاں بارش کا بہانہ بنا کے آپ عوام کا یہ کوئی عام, یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, ایک ملک کے طرز پہ یہ شہر چلتا, آپ اس کا یہ حق چھین رہے. اور پھر یہ وہ جماعت جو 30 سال سے نورا کشتی کر رہی ہے یہاں پہ, باریاں لگائی ہوئی آپس میں, یہ وہی جماعت ہے ایم کیو ایم جو کہتی تھی کہ ہم جاگیردارانہ نظام کوٹا سسٹم کے خلاف ہے, آج زرداری مافیا کی گود میں بیٹھے ہوئے. اور کراچی کے حقوق پہ یہ ملے ہوئے ان کے ساتھ, کراچی کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے انہوں نے, یہ چھینا ہے کراچی کا حق. یہ گلی محلوں تک بلدیاتی نظام پہنچنا تھا جو نہیں پہنچ سک رہا تھا. یہ ایم کیو ایم ذمہ دار ہے اس شہر میں, اس نظام کو نہ لانے میں یہ ذمہ دار ہے. اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی, یہ بلیک میلنگ کر رہے تھے کہ ہم الیکشن کا بھی بائیکاٹ کریں گے, میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, اور ساتھ ہی امپورٹڈ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے. اس پہ تحریک انصاف انشاءاللہ کل سندھ ہائی کورٹ میں پیٹیشن جمع کرنے جا رہی ہے, اور ہم احتجاج بھی کریں گے. اور الیکشن کمیشن جو پہلے سے متنازع ہے, اس پہ ہم سمجھتے ہیں عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور اس نون لیگ کے, اس زرداری کے الیکشن کمشنر کو گھر بھیجنا ہوگا. دیکھیں, اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 22 تاریخ کو پنجاب کے اندر اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے. یہ لوٹے اب فارغ ہو چکے ہیں, یہ ضمیر فروشوں کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا ہے. اس بات کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کے واپس وزیر اعظم بننے والے ہیں. عوام نے یہ حالات دیکھ لیے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد پاکستان کے حالات کیا ہوئے ہیں. آج عوام نے اس بات کو دیکھ لیا ہے کہ ڈالر آج 230 روپے تک شاید پہنچ چکا ہے. اوورسیز نے ریمیٹنس بھیجنا بند کر دی ہے تقریباً. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. امپورٹس آپ کی دیکھ لیں کہاں پر چلے گئی ہے. پاکستان کے اندر مہنگائی آپ دیکھیں کس طرف چلے گئی ہے. جب تک یہ 2 نمبر سیاستدان اس ملک سے ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, پاکستان بہتری کی طرف نہیں جاتا. اور وہ بے شرم آدمی رانا ثناء اللہ, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے آدمی پہنچیں گے کس طریقے سے, کہیں وہ غائب نہ ہو جائیں. میں رانا ثناء اللہ کو اور اس کے ساتھ اس پوری پی ڈی ایم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب عوام آپ کے گریبان پکڑ کے آپ کو گھروں سے باہر نکالے گی.
اب یہ آپ کی جو ٹیئر گیسنگ ہے یہ کوئی کام نہیں کرے گی. اب پنجاب کے اندر حکومت بھی ہماری ہوگی اور اس ملک کا وزیر اعظم بھی ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ان کا خاتمہ اب ہمیشہ کے لیے ہم کریں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں کسی اور سیاسی جماعت کو آنا پڑے گا. ان کا کام نہیں اب یہاں پہ ہمارا مقابلہ کرنا. شکریہ.